بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میں کرن امان آج موجود ہوں SMT تھیلیسیمیا سینٹر ہری پور میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے آئے ہوئے سینئر ڈاکٹر فخر زمان. ان سے جانتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو سر یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں اور ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے آپ نے یہاں تک ٹریول کی اور یہاں پہ آئے. آج آپ نے کلینک کیا تو جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ دوسرا یہاں پہ کلینک ہے, تو آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ان بچوں کے لیے آپ کی کیا تاثرات ہیں اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا. بہت شکریہ جی آپ کا بھی, اور آپ کے چینل کے اساتذہ سے بہت سارے لوگ مجھے سن رہے ہیں. یہ میرا دوسرا وزٹ ہے یہاں پہ SMT تھیلیسیمیا سینٹر میں ہری پور میں. اور تھیلیسیمیا کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت ہی ایک فیٹل ڈیزیز ہے. اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ایک موروثی مرض ہے جس میں بدن میں ریڈ سیلز نہیں بنتے, جس کی وجہ سے ان بچوں کو ہر 15-20 دن کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی زندگی کا دار و مدار خون پہ ہی ہوتا ہے, بلڈ ٹرانسفیوژنس پہ ہوتا ہے. ہری پور میں جب میں آیا ہوں تو اس سے پہلے جو تھے تھیلیسیمیا کے بچوں کا یہاں پہ میں نے دیکھا تھا, بہت برے حالات میں تھے. یہاں کی جو مینجمنٹ ہے ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ. ایک تو میرے خیال میں یہاں پہ ہری پور میں یہ واحد ایک سینٹر ہے, ایک اچھا ادارہ ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کی جو ہے تو دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان کے لیے بلڈ کو مینیج کر رہے ہیں, اور لیب کی بھی اچھی سہولیات ہیں, بلڈ ٹرانسفیوژن کا وارڈ بھی ان کا اچھا ہے. تو کافی اچھی سہولتیں دے رہے. تھیلیسیمیا کے بچوں کا یہ سیکنڈ OPD تھی میری اس دفعہ, اور میں بہت خوش ہوا ہوں یہاں پہ بچوں کو دیکھ کے, کیونکہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے, بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے. جو سب سے اچھا کام ہو رہا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ساتھ یہ جو آئرن کم کرنے والی دوائی ہوتی ہے جو کہ ان بچوں کی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے, وہ یہاں پہ ان کو فری مل رہی ہے. تقریباً 80 بچوں کا میں نے یعنی چیک اپ کیا یہ 2 OPDs میں, اور تقریباً اتنے ہی بچوں کو فری جو ہے آئرن کم کرنے کی دوائی یہاں پہ مل رہی ہے, جو کہ ادروائز بہت ایکسپینسو ہوتی ہے مارکیٹ میں, اور یہ پیشنٹس ایزیلی افورڈ نہیں کر سکتے. تو اور ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری بھی ہوتی ہے. تو میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں SMT تھیلیسیمیا سینٹر کی جو مینجمنٹ ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بلڈ بھی پرووائڈ کیا ہے اور میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پرابلم تو ہوتے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو. پچھلی دفعہ جب میں نے چیک اپ کیا تھا, اس دفعہ میں نے فالو اپ کیا ہے, تو بچوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے. جیسے اگر پہلے ان کا HB لیول بہت کم ہوتا تھا یا آئرن کا لیول زیادہ ہوتا تھا, تو وہ اب انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے بچوں کی جو ہے کوالٹی آف لائف کافی امپروو ہوئی ہے. اسکول گوئنگ چلڈرن میں نے بہت یہاں پہ دیکھے ہیں جو اسکول بھی جا رہے ہیں, تو مطلب وہ ایک یوزفل لائف گزار رہے ہیں. اچھا سر, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں, کیا یہ بچے آگے اسٹرگل کر سکتے ہیں, آگے یہ چل سکتے ہیں؟ ان کی زندگی کتنی ہوتی ہے, کہاں تک ہوتی ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. ہماری سوسائٹی میں ایکچولی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں یہ چونکہ بلڈ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کا جو سائیکل ہے یا ان کی جو لائف سروائیول ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی. حالانکہ یہ اب پرانی باتیں رہ گئی ہیں. اب جو ہے آج کل کے حالات میں تھیلیسیمیا کے جو فیلوز ہیں ہمارے میں, تو ان کو پیشنٹ بھی نہیں کہتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا. جو ہمارے تھیلیسیمیا فیلوز ہیں وہ بالکل نارمل لائف گزار رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو بلڈ کی جو کوالٹی ہے, جو اسکریننگ فیسلٹیز ہیں